السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 79 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے بار بار خطاب، نصیحتیں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا، ساری کوششوں کے باوجود صرف چند لوگ جن کی تعداد تاریخ میں 120 کے قریب بتائی جاتی ہے، وہی ایمان لائے۔ جب اب مایوس ہو گئے اور اللہ کی طرف سے بھی ان لوگوں کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر فلسطین کی طرف چلے گئے۔ وہاں رملہ کے قریب آپ نے قیام فرمایا اور بعد میں وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آیت مبارکہ میں حضرت صالح علیہ السلام کے آخری خطبات کا ذکر ہے۔ فرمایا فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پھر منہ پھیرا ان سے، وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہا ہے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تحقیق میں نے تمہیں پہنچایا، رسالت، پیغام، ربی، رب کا، بے شک میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کی پوری کوشش کی، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، وَلَٰكِن لَّا، اور تمہیں نہیں ہے، تمہیں نہیں پسند، الناصحین، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور تمہیں نصیحت کرنے والے خیر خواہ پسند نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت صالح علیہ السلام اس بات پر رنجیدہ تھے اور قوم پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان بدبختوں کو نصیحت قبول کرنا نصیب نہ ہوئی۔ کاش میری قوم مجھے پہچان لیتی، اللہ کے پیغام کو قبول کر لیتی، تو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھنے کی بجائے دشمن سمجھتے رہے، اپنے خیر خواہی کی باتوں کو میری یعنی خیر خواہی کی باتوں کو ٹھکراتے رہے، شیطان کی پیروی کرتے رہے، اور اس طرح تم نے اپنے لیے تباہی و بربادی کا رستہ چن لیا۔ سورہ ہود میں ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اس کے بعد تمہارے حصے کا جو فائدہ ہے وہ کوئی لذت، کوئی فائدہ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ قوم ہود پر عذاب کے اسباب یہی تھے۔ ایک تو وہ توحید یعنی ایک خدا کی عبادت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ کر بزرگوں کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر بنائے گئے بتوں کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آئے۔ دوسرا یہ کہ طاقت اور رزق کی فراوانی میں اس قدر بدمست ہو گئے کہ حق بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے، بلکہ سمجھنا تو دور، سننے کو تیار نہیں تھے۔ تیسرا یہ کہ وہ الٹا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا تمسخر کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ جب سب سے جو بڑی بات ہے کہ خود معجزہ طلب کیا اور وعدہ کیا کہ جب ہمیں یہ معجزہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ کے رسول کو مانیں گے، لیکن اپنی آنکھوں سے اونٹنی کو نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، یعنی حق اور سچ کی بات کو جانتے بوجھتے تسلیم نہیں کیا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پھر اس بدبخت قوم کو اللہ نے 2 طرح کا عذاب دیا، صیحۃ، زبردست خوفناک چیخ چنگاڑ، اور رجفۃ، زلزلہ۔ تو آج بھی ہمیں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم سمجھنے کے باوجود اگر انسان حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیتا، حق اور سچ کی بات کو نہیں مانتا، حق اور سچ پر نہیں چلتا، تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک تو ہے کہ علم نہ ہونا
کہ کسی چیز کا انسان کو علم نہیں ہے، اس میں تو ہو سکتا ہے کچھ رہے تو، بلکہ اللہ نے جب علم حاصل کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، عورت پر، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اس میں رعایت ہے۔ اگر علم ہو گیا، پتہ چل گیا، حق کا جو ہے وہ سامنے آ گیا، تو پھر اس کے باوجود وہ معاملہ دین کا ہو و دنیا کا ہو، اگر حق بات سمجھ آنے کے بعد اس کو انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس پر اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں ہمارے اوپر جو اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے عذاب، جزوی عذاب آ رہے ہیں، تو اس میں بڑا عمل دخل ہے اس بات کا کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اس کی طرف نہیں آتے، اس صراط مستقیم کی طرف نہیں آتے۔ دین و دنیا دونوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اور دنیا دونوں میں اگر انسان سچ اور حق کی بات کو سمجھنے کے باوجود اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس پر نہیں چلتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر اس پر اللہ کے عذاب آنے میں کچھ کسر باقی نہیں رہتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، نہ کہ انسانوں سے ڈریں۔ ہم اپنے آپ سے شرمندہ نہ ہوں بلکہ اپنے برے اعمال سے شرمندہ ہوں، لوگوں سے شرمندگی محسوس نہ کریں کہ لو جی اب یہ نیک بن گیا، لو جی یہ اس رستے کو چھوڑ کے اس پہ آ گیا۔ نہیں، جب حق بات سمجھ آ جائے تو باطل کو چھوڑ دیں، برائی کو چھوڑ دیں، حق اور سچ بات کی طرف عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہی تو انسان کا ایک وصف ہے، انسانیت ہے کہ انسان برائی کو چھوڑنے والا ہے۔ شیطان جو ہے اس پر اڑ جانے والا ہے، اڑ گیا تو لعین بن گیا، روندا ہوا بن گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اگر وہ مان لیتا توبہ، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، اپنی بات پر شرمندگی کا اظہار کیا، تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ ساری دنیا کے باپ ہیں۔ تو یہ انسان اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ شیطان برائی کر کے اس پر اڑ جاتا ہے، یا برائی کو سمجھنے کے باوجود برے رستے پہ چلتا ہے۔ جو انسان ہے، انسانیت اسی میں ہے کہ جب برائی کا پتہ چل جائے، برے رستے کا پتہ چل جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اچھے رستے کی طرف چلنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔